سڈنی واقعہ سر پہلا واقعہ نہیں تھا، جب ہمیں یہ دیکھتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ دہشت گردی کا مرکز بنا ہوا ہے، اور اب یہ بھارت کی جو دہشت گردی ہے یہ خطے تک محدود نہیں ہے، اب تو عالمی امن کے لیے خطرہ بن گیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا، اور یہ پریامبل جو آپ نے دیا وہ بالکل ٹھیک تھا. اور دیکھیں افسوسناک خبر یہ ہے کہ ایک دو دن پہلے تک پوری دنیا میں جو ہے نا، بیکاز انڈیا کا ظاہر ہے کہ ان کے میڈیا جو ہے وہ کافی زیادہ امپریس ہے اس کو، تو پوری دنیا میں یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ یہ ہمور جو پاکستان سے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ یہ تاثر بھی دیا جا رہا تھا کہ پاکستان شاید اس میں انوالوڈ ہے دہشت گردی میں. اور دیکھیے کہ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ وہ ہندوستانی شہری نکل آیا اور ان کو پھر ایک بار منہ کی کھانی پڑی. لیکن دیکھیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، میں نے تو یہ بارہا دیکھا ہے سالوں میں. میں سفیر تھا جرمنی میں اور اٹلی میں، اور اس وقت یورپ میں ایک ڈس انفو لیب انڈیا کی بنائی ہوئی بہت بڑی پکڑی گئی تھی. تو اس میں تو جو ہے نا، اور وہ بڑے منظم طریقے سے بہت سارے ایسے لوگ جو کہ وفات پا چکے تھے ان کے ناموں سے، جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے، ایک پورے جو ہے نا وہ آرٹیکلز پاکستان کے خلاف خبریں، ڈس انفارمیشن، مس ریسیپشن پھیلاتے تھے. تو یہ بہت عرصے سے کر رہے ہیں کہ پاکستان پہ سارے الزامات لگاتے تھے، جبکہ خود دہشت گردی کو ایک ٹول آف فارن پالیسی کے طور پہ انڈیا استعمال کرتا رہا ہے. اور جس طرح آپ نے کہا بالکل صحیح ہے، نہ صرف اس خطے میں، بے شک وہ پاکستان ہو، سری لنکا ہو، نیپال ہو، بلکہ جو ہے مغربی اقوام تک بھی، کینیڈا، یو کے، یو ایس. اور وہاں پہ تو پھر اتنا بدنام ہوئے کہ دیکھیں کینیڈا سے تو ان کے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے اسی وجہ سے. اور یو کے اور امریکہ نے بھی بہت ناراضگی کا اظہار کیا تھا، کیونکہ یہ وہاں پہ بھی دہشت گردی میں کروانے میں ملوث تھا انڈیا. اور پھر دیکھیں کہ یہ جو اجت دوول کی پالیسی ہے، یہ تو ایک اننشیٹڈ پالیسی ہے، یعنی کہ بالکل صحیح طور پہ ایک جو نا بیان کیا، جو اس کا ان کا بیانیہ ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جی ہم جو ہے نا پاکستان کو ویکن کرنے کے لیے پراکسی آرگنائزیشنز کو استعمال کریں گے. اور وہ پراکسی آرگنائزیشنز کیا ہیں؟ وہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں، اور بے شک وہ ڈائریکٹلی کریں، جس طرح کلبھوشن کے تھرو یا یادیو اور اس طرح کے جو ہے اپنے اسپائز کے تھرو، یا پھر وہ افغانستان کے راستے جس طرح ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیشہ افغانستان کے راستے سے بھی پاکستان کو. جوہر صاحب اس پرٹیکولر واقعے پر آتے ہیں، کیا اب بھارت اپنے آپ کو اس ساری سچویشن سے الگ کرنے کی کوشش کرے گا، انہیں بتائے گا دیکھیں جی انڈیویجول ہیں اور ہمیں نہیں پتا تھا؟ لیکن اگر ہم ساجد اکرم کی ٹریولنگ ہسٹری دیکھیں تو وہ 3 سال پہلے بھارت کا دورہ بھی کر چکا ہے، بھارتی شہری ہے، اور بھارت کو اتنی بڑی بات کا خود علم نہیں ہوا. یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پاکستان مخالف مہم تو آپ نہیں چلا سکتے، لیکن اب وہ اس چیز کو ٹویسٹ کریں گے کہ دیکھیں جی ہمارا تعلق نہیں ہے اور ہمیں نہیں معلوم؟ لیکن ہاؤ کین دے جسٹیفائی دیئر انٹیلیجنس فیلئر؟ جی بالکل یہی کہیں گے کہ یہ انڈیویجول ایکٹ ہے جو ہے. اور پھر ظاہر ہے وہاں پہ وہ دوسرے پھر ان کا بیانیہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو مسلمان ہیں سارے انڈیا میں، ان کو وہ ماتون کرنا اور ان کو جو ہے نا کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو بلیم گیم ایک نئی شروع ہو جاتی ہے. لیکن بالکل اس کے ریکارڈ میں ہے، آئی ایس ایس سے تعلق ہے، فلپینس میں بھی جا کے وہاں پہ بھی ٹریننگ حاصل کی. تو اس کے تانے بانے تو پھر رو کے آتے ہیں. بہت یہ ضروری ہے کہ یہ دنیا اس وقت جو ہے نا پوری طرح سے انویسٹیگیٹ کرے جو ہے اس طرح کے جتنے ایکٹس ہو رہے ہیں جن کا تعلق کسی طرح بھی انڈیا کے ساتھ ہے، کہ کیا یہ ایک کنسسٹنٹ اور جو ان سے ایک ویل تھاٹ آؤٹ پالیسی ہے انڈیا کی، جو اس طرح کی منظم ایک دہشت گردی ہر جگہ پہ ہو رہی ہے. اور اس میں پھر ہمیں آواز جو سی ہے ہمیں بالکل اپنی میڈیا پہ بھی، اور ظاہر ہے جو ہماری باہر ڈپلومیٹک اپریٹس ہے، ہمارے سفراء ہیں، ان کو بھی بالکل، اور مجھے یقین ہے کہ وہ یہ آلریڈی کر رہے ہوں گے، پوری دنیا کو یہ باور کرا رہے ہوں گے کہ دیکھیں انڈیا الزام تو پاکستان پہ لگاتا ہے ہمیشہ، لیکن ایک بڑے منظم طریقے سے انڈیا جو ہے اس کو ایز اے ٹول آف فارن پالیسی اپنے استعمال کر رہے ہیں دہشت گردی کو. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے بہت ضروری ہے کہ ہم انڈیا کو ایکسپوز کریں دنیا کی نظروں کے سامنے. اور جوہر صاحب یہ جو نیکسس ہے بھارت، اسرائیل اور افغانستان کا، یہ ایک بیسک انفراسٹرکچر آف انارکی ہے. فاشسٹ رجیمز ہیں تینوں، جو کہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے دنیا کے اندر اب نہ صرف ریجنل انسٹیبلٹی کر رہے ہیں بلکہ گلوبل پیس کو بھی داؤ پر لگایا ہوا ہے. کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ان تینوں کا جو نیکسس ہے، جو گٹھ جوڑ ہے، اس کو بے نقاب کرنا پوری دنیا کے سامنے؟ جی بالکل، انڈیا کے جو اسرائیل کے ساتھ جس طرح کی ان کی کوپریشن ہے،
جس کو انٹیلیجنس کوآپریشن بھی کہتے ہیں اور وہ پروپیگنڈا کوآپریشن بھی ہے، وہ بالکل وہ اس خطے میں بھی اٹس اے فیکٹر آف انسٹیبلٹی. اور پھر افغانستان کے ساتھ تو وہ جو کر رہے ہیں، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جو افغان بھائی ہیں وہ ان کی جو ہے نا ترغیب میں، ان کی جو ہے نا ان کی سازش میں جو ہے نا استعمال ہو رہے ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ افغانستان جو ہے اس کو ریجنلی، بائیلیٹرلی اور انٹرنیشنلی ایک تو کنونس کیا جائے اس چیز پہ کہ وہ اس معاملے میں انڈیا کی سازشوں کا شکار نہ ہو. اور دوسری طرف انڈیا پہ یہ پریشر جنریٹ کیا جائے، بیکاز انڈیا بڑا ملک ہے، اس کی ایک اکنامک مائٹ بھی ہے، ایک اسٹریٹجک انفلوئنس بھی ہے وہ انڈو پیسفک اسٹریٹجی کی وجہ سے. لیکن انڈیا پہ بھی یہ پریشر آنا بہت ضروری ہے، اور وہ تبھی ہوگا جس طرح پاکستان آج کل ہماری ڈپلومیسی بہت سرگرم بھی ہے اس میں کہ ہم ریجنلی بھی اس خطے کے اندر بھی دیکھیں کتنے ملکوں کے ساتھ اس وقت جو ہے نا دورے ہو رہے ہیں. اس میں سب میں یہ بات بھی ہوتی ہے باقی ساری چیزوں کے علاوہ. اسی طرح یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کا بڑا فعال کردار ہے اس وقت. سلامتی کونسل میں بھی پاکستان ایک نان پرماننٹ ممبر بھی ہے. ابھی دیکھیں ایک ریزولوشن پاس ہوا ہے وہاں پہ ٹیررزم افغانستان کر رہی ہے اور اس میں انڈیا ملوث ہے. تو یہ بہت ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں اس وقت کہ انڈیا کے خلاف ایک جو ہے نا ایک پریشر جنریٹ کیا جائے جو تاکہ انڈیا اس طرح کی جو اپنی پالیسی ہے اور اس طرح کی جو سازشیں ہیں ان سے اعتراض کرے. بالکل. اور کل ایک اور واقعہ بھی ٹیلی ویژن اسکرین پر ہم نے دیکھا جو کہ بھارت میں پیش آیا ہے کہ وہاں کے وزیر ہیں، انہوں نے جس طریقے سے وہاں موجود ایک خاتون، مسلمان خاتون کا نقاب کھینچا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں موجود لوگ ہنس رہے تھے. انہوں نے اس ایکٹ کو ایک طریقے سے انڈورس کیا. بعد میں صحافی نے سوال پوچھا تو جواب کیا دیا گیا، یہ ذرا دیکھ لیتے ہیں، پھر جوہر صاحب اس پہ بھی بات کرتے ہیں. پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. چھو دیا نقاب تو اتنا ہو گیا، کہیں اور چھوتے تب کیا ہو جاتا. نہیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کہیں اور بھی چھو لیتے کیا؟ آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، کیا کہیں اور چھو لیتے؟ نہیں، آپ لوگ تو نقاب پر اتنا ہے، کہیں اور چہرہ وہرہ چھوا جاتا ہے، کہیں اور انگلی پڑ جاتی، تب کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ نقاب تو چھوڑنا لازمی. یہ ذرا میں بتا دوں ویورز کو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چہرے کو چھو لیتا، ابھی تو نقاب کو چھوا ہے، کہیں اور ہاتھ لگا لیتا تو پھر آپ لوگ کیا کرتے؟ اتنی گھٹیا، غلیظ اور گندی ان کی سوچ، اور یہ چائے بیچنے والے مودی کی گندی ٹیچنگز ہیں. یہ اپنے چیف منسٹر کو، اپنے چیف منسٹر لیول کے اوپر سے جب یہ بات آئیں گی تو پھر معاشرے کے باقی طبقوں کی ہم کیا بات کریں جوہر صاحب. اور ڈھٹائی کا عالم دیکھیں، بے شرمی دیکھیں، انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو کنڈیم کر رہی ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کنڈیم کیا ہے کہ کسی بھی عورت کی خود مختاری، اور ظاہر ہے اس کی عزت پہ اس طریقے سے آپ نے اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے، اور ظاہر ہے ایک طرح کی بڑی ہریسمنٹ ہے یہ. اس پر وہ ڈٹائی سے جواب دے رہے ہیں کیا ہوا، نقاب چھو لیا تو کہیں اور تو ہاتھ نہیں لگایا. دس از ہاؤ دے ایکٹ ٹورڈز کمیونٹی، ٹورڈز مائنورٹی، ٹورڈز مسلم. کیا اس پہ آپ تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل، بہت ہی دیکھیں شرمناک حرکت ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ جب ایک شرمناک حرکت کی ہے تو اس کے بعد اس کو کس طرح اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں بہت ہی ڈٹائی کے ساتھ. دیکھیں یہ نقاب میں سمجھتا ہوں کہ اس مسلمان خاتون کے چہرے سے جو اتارنے کی کوشش کی ہے تو اس سے تو یہ نقاب خود ان کے اپنے چہرے سے اتر گیا ہے. وہ نقاب جو ایک چڑھایا ہوا تھا، جو سو کال ہندو ڈیموکریسی کا، ہندو جو ہے نا وہ فریڈمز کا، وہاں پہ جو ہے نا یہ ایک ڈیسنسی کا، کیونکہ اصل میں تو جو ان کا جو ایک مکروہ چہرہ ہے وہاں پہ اس وقت جو ہو رہا ہے اس کا وہ سامنے آ گیا ہے. وہ نقاب، یہ تو نقاب انہوں نے خود اپنے چہرے سے اتار دیا یہ کر کے، یہ خود کھینچ لیا اس کو. اور وہ اندر سے جو گناؤنا جس قسم کا ہمیں چہرہ نظر آیا ہے، وہ بہت ضروری ہے کہ وہ دنیا کے سامنے بھی پوری طریقے سے، پورے ایک منظم طریقے سے اس کو سامنے لایا جائے. کیونکہ دیکھیں ہندوستان میں اگر ایک منسٹر، جو ایک چیف منسٹر ایک اسٹیٹ کا یہ کر رہا ہے تو پھر باقی لوگوں کا کیا مطلب، تو پھر کیا پروٹیکشن ہے وہاں پہ مسلمانوں کو. اور پھر سب کو پتہ ہے اس سے مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے یہ، وہاں پہ عیسائیوں کے خلاف بھی ہے، سکھوں کے خلاف بھی ہے، دوسرے مذاہب ہیں سارے کے خلاف بھی ایسے. بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں جوہر صاحب، صحیح بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ نے خبر سویرا کے لیے وقت نکالا جوہر سلیم صاحب. اور آپ کو ذرا اپنے ویورز کو ایک دفعہ پھر سے یہ کلپ دکھا دیتے ہیں اور ویڈیو دکھاتے ہیں کہ جس میں کیسے ریئیکٹ کیا جا رہا ہے اور کیسے ہنس کے فخر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تو بس